بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ارسلان خان، میرے ساتھ ہیں محمد علی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی سزا اپیل دائر کی گئی تھی عدالت کے اندر، جس کے اوپر گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے بڑے زبردست ریمارک سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ اس فیصلے کے اندر نظر ثانی کی جائے گی، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، اور ایسے کیسز کے اندر اتنی جلدی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی اس ہائی کورٹ آف اسلام آباد کو، اور آج ہائی کورٹ آف اسلام آباد کا یہ موقف سامنے آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا احترام اپنی جگہ، لیکن فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ آگے اس کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے، تجزیہ لیتے ہیں اس کے اوپر محمد علی۔ جی اسلام بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ کل جناب عمر عطا بندیال صاحب تو کوئی بڑے ہی عجیب موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے بھڑکیں شڑکیں ماری ہیں، اور لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ جس طرح 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو ادھر مرسڈیز میں بلایا تھا اور کھڑے ہو کر گڈ ٹو سی یو کہا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی شاید کچھ گھنٹوں بعد چیف جسٹس صاحب یہی کوئی آرڈر جاری کر دیں گے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے نکالا جائے اور انہیں کسی اچھی جگہ پر، کسی اچھے 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں آپ رکھ لیں، اور پھر دوسرے دن انہیں بلا کر پھر عزت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یس سر کر کے پھر ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ لیکن سر پتہ نہیں کیا ہوا کہ رات کے اندھیرے کے پاس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارا ایک ادارہ ہے نا، اس کے پاس سر ایک اسپیشل ہتھیار ہے، انہیں سر چپیڑیں کہتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے جب وہ چل جائیں پھر جناب، چاہے آپ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب ہوں، چاہے وہ جناب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہوں، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، یا چاہے پھر کوئی عدالت کا ہی کوئی بندہ ہو، اور چاہے وہ صدر محترم ہی ہوں، سب کے سافٹ ویئر سر اپڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ 360 ڈگری کا یو ٹرن لیتے ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہوا سر، چیف جسٹس صاحب نے بڑی بڑکیں شڑکیں ماری، تو لگتا تو ایسا ہی تھا کہ اب سب کچھ بڑا بہترین ہو جائے گا، لیکن رات کے اندھیرے میں کیا ہوا یہ تو اب پھر اللہ ہی جانتا ہے، اور کچھ آپ بھی شاید جانتے ہی ہوں گے۔ تو اس کے بعد سر یہی ہوا کہ جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑے ہی کوئی جناب احکامات جاری کر دیے تھے ہائی کورٹ کو، اور انہوں نے باقاعدہ یہ جملے کہہ دیے تھے کہ بادی نظر میں فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ تو وہ تو ایک قسم کا انہوں نے فیصلہ دے ہی دیا تھا، حکم نامہ انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایک طرح سے انہوں نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ کل آپ اس سزا کو کالعدم قرار دے دیں، اور سزا معطل کر دیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیجئے، اور آپ کی عزت بچ جائے گی، ورنہ میں پھر آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دوں گا۔ لیکن چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میں سر سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیا۔ انہوں نے جب کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ ان کو ڈائریکشنز سپریم کورٹ سے ملی ہیں، تاہم فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ یعنی کہ ایک طرح سے سر انہوں نے پھر کہہ دیا کہ چیف جسٹس تو بڑا ہیں، چل اپنا کام کر۔ تو وہی بات ہے کہ یہ چاہے صدر صاحب ہوں یا یہ ہوں، ان لوگوں کو اپنے عہدے کا کوئی دھیان رکھنا چاہیے، اور جب پتہ ہو کہ آگے کسی نے سننی نہیں ہے، کہیں پہ چلنی نہیں ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس قدر بے اختیارہ ہو جائے تو اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے، اب آئندہ کل اس کی سماعت ہوگی، اور سپریم کورٹ نے تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ 1 بجے کا وقت دیا تھا ہائی کورٹ کو، اور کہا تھا کہ 1 بجے کے بعد وہ سماعت شروع کریں گے اس کیس کی، لیکن وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو 3 رکنی ہم خیال بینچ تھا، اس کے بڑے اہم رکن تھے جناب جسٹس مظاہر نقوی صاحب عرف ٹرکوں والی سرکار۔ تو ان کے ساتھ بھی گزشتہ رات کسی کی کوئی ملاقات ہوئی ہے شاید، تو اس وجہ سے سر وہ تو لاہور چلے گئے چھٹی پر، اور وہ اب واپس کب آئیں گے اس کا بھی ابھی تک کوئی اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا، اور جو 1 بجے کی ڈیڈ لائن تھی وہ خود ہی ڈیڈ ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، جس کورٹ کے جج ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب، تو کیا کچھ بڑا سرپرائز دیں گے عمر اور عطا سر بندیال انہوں نے صاحب، کیا یا سرپرائز مشکل ہے؟ دینا ہے؟
میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، تو ابھی تو آپ پہلے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ تو لے لینا. ابھی آپ دیکھیے شاید کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اس قدر تاریخیں پڑتی رہیں کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جائے اور اس کیس پر کوئی فیصلہ ہی نہ دے اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے جی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہماری ناظرین بھی جانتے اور آپ بھی کہ اکثر عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے بعد جب 2-4 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں قانون خاموش ہو جایا کرتا ہے. شاید خاموش ہو جائیں